بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اگر مالک مکان یا مالک پراپرٹی کرایہ دار کے خلاف کوئی اپلیکیشن فائل کر دیتا ہے کورٹ میں اس کو بے دخل کرنے کے لیے کہ جو کرایہ دار ہے اس نے بل ادا نہیں کیا، اس نے کرایہ ادا نہیں کیا، یا اس نے جو ہے ہم نے اس کو مکان دیا تھا رہائشی پرپس کے لیے تو اس نے کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ کر دی ہے، یا جو بھی گراؤنڈز وہ جو لیتا ہے اپنی اپلیکیشن میں اور کیس فائل کر دیتا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے کرایہ دار کیا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کر سکتا ہے۔ وہ اپلیکیشن فائل کرے گا لیو ٹو کنٹیسٹ کی، یعنی اس کو جب نوٹس ملے گا وہ دیکھے گا کہ اس کے خلاف کیس فائل ہو گیا ہے رینٹ ٹریبیونل میں، تو وہ اپلیکیشن فائل کرے گا لیو ٹو کنٹیسٹ کی کہ اس کو اجازت دی جائے کہ وہ اس درخواست کا دفاع کر سکے۔ ڈائریکٹلی جواب درخواست نہیں دے گا بلکہ اپنی درخواست دے گا کہ مجھے اس کو کنٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیا تھا سیکشن 22 پچھلی ویڈیوز میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ لیو ٹو کنٹیسٹ، یہ سیکشن ہے دی پنجاب رینٹڈ پریمیسز ایکٹ کی 2009 کی، جس میں بتایا گیا ہے کہ رینٹ ٹریبیونل جو ہے وہ الاؤ نہیں کرے گی مسئول علیہ کو کہ وہ ڈیفینڈ کرے اس اپلیکیشن کی جو اس کے خلاف فائل ہوگی، جب تک کہ اس کو لیو یعنی کہ جب تک وہ لیو اوبٹین نہیں کر لیتا، یعنی پہلے وہ لیو عدالت سے اس کی جو ہے رخصت اوبٹین کرے گا، یعنی عدالت سے اجازت لے گا کہ مجھے اجازت دی جائے، اور پھر جو ہے وہ کیس اگر اجازت نہیں ملتی اس کو جو ہے تو پھر ڈسمس ہو جائے گا اور فائنل آرڈر پاس کیا جا سکتا ہے۔ میں اس کو اب جو ہے وہ تفصیل میں پڑھ سکتے ہیں سیکشن 22 کی جو میری ویڈیو ہے۔ تو اپنے مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے ہمارے چینل سیکھ لیتے ہیں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر سکتے ہیں تاکہ فیوچر میں آنے والی ویڈیو سے آپ بر وقت مستفید ہو سکیں۔ بہت ساری ویڈیو میں نے ڈرافٹنگ پر اپلوڈ کر دی ہیں اور مزید انشاءاللہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں۔ اب سب سے پہلے جو ہے اب اگر کیس فائل ہو گیا ہے، مالک مکان نے کرایہ دار کے خلاف کیس فائل کر دیا، تو سب سے پہلے اس جو اپلیکیشن ہے جو درخواست بے دخلی ہے اس کی جو ہے آپ نے پورا اس کو پڑھنا ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ جو باتیں اس میں غلط لکھی ہیں، جو جھوٹ لکھا ہے، آپ نے اس کو ایک طرف نوٹ کر لینا ہے، وہ آپ نے اس آبجیکشنز میں یہاں پہ جو ہے ایڈ کر دینا۔ اب یہ میں نے ہی آپ کو ایک فارمیٹ جو ہے اس کا اپلوڈ کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ درخواست بے دخلی جو سیکشن 15 کے تحت فائل کی جاتی ہے یہ کس طرح تیار کی جاتی ہے۔ تو اب اگر اس طرح کی کوئی درخواست فائل ہو جاتی ہے تو اب آپ نے اس کو تمام پیراز کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد اس کا جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ دیکھیں آ گیا نام اس کا کورٹ کا جہاں فائل ہوئی، یہ پارٹیز کے نام آگے، یہ ٹائٹل آ گیا۔ اب یہاں پہ نمبر فرسٹ پیر آپ نے پڑھنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے کہ سائل مکان نمبر کا مالک قابض ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے، یا اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ مالک ہے اور آپ کو پتہ ہے تو آپ یہ ٹھیک ہو گیا بات۔ اب سیکنڈ پہ یہ کہ گراؤنڈ فلور جو ہے ہم نے دیا، ایگریمنٹ بھی تحریر ہوا، اگر یہ بات ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ تھرڈ پہ اقرار نامہ کے تحت 1 سال کی جو ہے کرایہ داری مقرر ہوئی اس ڈیٹ سے لے کے اس ڈیٹ تک، اور کرایہ اتنا مقرر ہوا یعنی سیکورٹی اتنی مقرر ہوئی۔ اس کے بعد 4 ماہ تک کرایہ ادا کیا اور اس کے بعد جو ہے کرایہ ادا کرنا بند کر دیا۔ اب یہ ایک گراؤنڈ ہے کہ کرایہ ادا نہیں کیا، بل بھی ادا نہیں کیا، اور جو ہے اب اس کی بے دخلی جو ہے وہ ہمیں درکار ہے، لیکن اب اس کا جواب دینا بڑا مشکل ہے کیونکہ اگر تو یہ سارا جھوٹ ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، آسان ہے، لیکن اگر یہ تمام باتیں سچ ہیں، کوئی رسیدات بھی مالک نے لگائی ہیں اپنی درخواست کے ساتھ مالک مکان نے، تو پھر آپ کے لیے کنٹیسٹ کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ یہ تمام باتیں بالکل سچ لکھی ہیں تو میرے خیال میں کوئی ضرورت نہیں یہ عدالتوں کے چکر لگانے کی، کیونکہ یہ آپ کا کیس جو ہے ڈسمس ہی ہوگا۔ آپ کا جو ہے الگ سے خرچہ ہوگا کورٹ کچہری میں جانے کا، تو اس سے پہلے کہ آپ وہاں پہ خرچہ کریں تو آپ اپنا ہی کوئی ارینجمنٹ کر لیں۔ اور اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں میں سچ پر ہوں، میں نے کرایہ بھی ادا کیا، میں نے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھی ایگریمنٹ کی اس کو بھی فالو کیا، تو پھر آپ اس کو کنٹیسٹ کریں اور صحیح جو ہے ایک پراپر طریقے سے اس کا جواب جو ہے بنائیں۔ آپ سٹارٹ کرتے ہیں یا پریئر بھی دیکھ لیں کہ اس کو بے دخلی کی۔ اب یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کورٹ کا نام آ جائے گا جس کورٹ میں کیس فائل ہوا ہوگا، ٹائٹل آپ نے سمپل نام اور بنام اس کا آ جائے گا جس کے نام پہ فائل گئی۔ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ناصر خان اس کا پورا ایڈریس لکھا ہوا تھا، یہاں پہ ہمیں ضرورت نہیں کہ ہم اس جواب میں پورا ایڈریس لکھیں، سمپل ناصر خان لکھا اور بنام میں ضمیر حسین، یہ ٹائٹل تھا اس درخواست کا۔ یہ درخواست کھلی آپ کے سامنے اور یہ ہم اس کا جواب یعنی کہ اپنی درخواست دے رہے ہیں جو لیو ٹو کنٹیسٹ کی تھی جو سیکشن 22 میں بتائی گئی ہے۔
اب اس کا یہاں پہ اپنے پورا ٹائٹل لکھ دیا کہ جو درخواست کس قسم کی تھی، بے دخلی کی تھی۔ اب ہم جو درخواست دے رہے ہیں یہاں پہ ہم آ جائے گا درخواست برائے اجازت دفاع درخواست عنوان بالا، یعنی ہم درخواست کر رہے ہیں عدالت سے کہ ہمیں اجازت دیجیے کہ یہ جو کیس ہمارے خلاف فائل ہوا ہے ہم اس کا دفاع کر سکیں، ڈائریکٹلی ہمارے خلاف آرڈر نہ پاس کر دیا جائے کہ ہم جو ہے مکان خالی کریں۔ تو اس کے دو سیکشنز آپ سمجھ لیں کہ نمبر فرسٹ پہ تو آپ نے عذرات ابتدائی لکھنی ہے، یعنی پریلیمنری آبجیکشنز اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے، اور سیکنڈ پہ اون فیکٹس ہوتا ہے جس کو اردو میں کہا جاتا ہے بر واقعات، یعنی آبجیکشنز میں آپ نے تمام تحریر پڑھ لی اس جو اپلیکینٹ ہے جو درخواست اس نے فائل کی بے دخلی کی، کہ اس میں جو آبجیکشنز آپ جو غلط بیانی کی اس میں آپ لکھیں گے یہ غلط بیانی کی، اس نے یہ جھوٹ بولا، یہ کیا، اور اس کو کوئی جو ہے بنایا درخواست حاصل نہیں ہے، اس نے عدالت سے اصل حقائق جو ہیں وہ چھپائے ہیں، مخفی کیے ہیں، تو اور میں کرایہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا ہوں لیکن جو ہے وہ اس نے خود ہی وصول نہیں کیا، یا جو آپ کی جو گراؤنڈز ہیں آپ یہاں پہ عذرات ابتدائی میں لکھ سکتے ہیں۔ جبکہ بر واقعات میں آپ نے فی پیرا یعنی ہر پیرے کو دیکھنا ہے اس کا کیا لکھا ہوا ہے، جیسے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مالک قابض ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں ٹھیک ہے یہ مالک ہے تو فکرہ درست کر دیں۔ سیکنڈ بھی آپ دیکھیں کہ یہ گراؤنڈ فلور ہمیں دیا گیا تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ درست کر دیں۔ جو تھرڈ پیرا ہے جہاں پہ اس نے لکھا جی کہ کچھ ماہ کا کرایہ ادا کیا اور کچھ ماہ کا بقایا جات ابھی تک واجب الادا ہیں، تو اب اگر اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے کرایہ ادا کیا تھا یا اس نے نہیں وصول کیا تو آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن اب سٹارٹ جو ہے اس کو ذرا غور سے سنیں کیونکہ یہ بھی آپ کے حق میں اتنا جانے والا نہیں ہے جو کرایہ دار ہے۔ جیسا کہ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کو کرایہ ادا سائل جو ہے، اب ایک اور چیز ہم جو ہیں اس میں سائل ہیں کیونکہ ہماری بھی درخواست تھی اس کی بھی درخواست تھی، اب اس کو دونوں کو کلیریفائی کرنا ہے کہ سائل کون ہے، اور اب کیونکہ اس نے بھی درخواست فائل کی، یہ ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے اس کو درخواست گزار، یعنی اس نے درخواست گزاری ہے اور اب ہم سائل بنے ہوئے ہیں، ہم جو اب درخواست دے رہے ہیں ہم سائل ہیں، وہ درخواست گزار ہوگا، جبکہ اس نے اپنی درخواست میں اپنے آپ کو بھی سائل لکھا تھا، چونکہ اب دونوں سائل ہیں تو اس وجہ سے ان کو کلیریفائی کرنے کے لیے تاکہ پتہ چلے کہ کیا ہے، اب درخواست گزار وہ ہو جائے گا اور سائل ہم ہو جائیں گے۔ تو یہ تو آبجیکشنز آپ نے ریز کر دیے کہ ہم نے یہاں، بلکہ اس کو جو فورتھ پیرا ہے نا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ سائل متواتر ماہوار کرایہ درخواست گزار کو ادا کرتا رہا، یعنی مالک مکان کو، اور باقاعدہ رسید بھی حاصل کرتا رہا، رسیدات لاف ہیں۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھنے والی ہے کہ جب بھی کرایہ دار جو ہے مالک مکان کو کرایہ ادا کرے تو کوشش یہ کرے کہ رسید ریٹن لے لے تاکہ ہر مہینے کی اس کو پتہ ہو کہ ہم نے کرایہ ادا کر دیا ہے، تو اگر وہ بے دخلی میں جاتا بھی ہے مالک تو ہمارے پاس ثبوت ہوگا کہ ہم نے اس کو کرایہ ادا کیا، یہ رسید ہے، تو اس وجہ سے یہ بے دخل کرنے کا ہمیں مجاز نہیں ہے۔ اور سیکنڈ پہ اب یہ کہ لیکن ماہ جنوری 2017 میں جب سائل نے درخواست گزار کو کرایہ ادا کرنا چاہا تو درخواست گزار نے کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب اگر آپ یہ گراؤنڈ لکھتے بھی ہیں کہ ہم نے تو کوشش کی کہ اس کو کرایہ ادا کروں لیکن مالک نے خود کرایہ وصول نہیں کیا، بے شک یہ بات سچ بھی ہو، مالک نے وصول نہیں کیا، اب آپ نے اس کو کیسے پروف کرنا؟ اب یہ ایک گراؤنڈ ایسی ہے کہ اگر مالک کرایہ وصول نہیں کرتا تو آپ نے عدالت سے اپروچ کرنا ہے۔ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر مالک ایسا کرے، کوئی بھی داد رسی ہو تو آپ اس کے خلاف جو ہے عدالت میں جا سکتے ہیں۔ اب اگر کرایہ وصول نہیں کرتا تو آپ عدالت سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ کرایہ جو ہے وہ عدالت جمع کر لے اور عدالت اس کے حوالے کر دے، تو پھر یہ ایک ویلڈ آپ کے پاس گراؤنڈ ہو سکتا ہے کہ واقعی آپ تو ریڈی تھے لیکن مالک کی بدنیتی تھی، اس نے آپ سے جو ہے مکان خالی کروانا ہی تھا۔ اور یہاں پہ آپ اگر مالک جو لکھ سکتے ہیں کہ اگر مالک نے دباؤ ڈالا آپ پر کہ آپ جو ہے مکان خالی کریں تو یہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگلے ماہ بھی درخواست گزار نے کرایہ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں پہ یہی چیز فکرہ نمبر 3 ہے جو ہم اس کے رپلائی میں بنائیں گے، اس میں اوپر تو ہم نے آبجیکشنز بتا دیے کہ یہ اس طرح ہم ریڈی تھے، لیکن چونکہ یہ اتنا ٹھوس گراؤنڈز نہیں ہے، اگر آپ کے پاس رسیدات ہیں تمام ہے تو پھر آپ اس کو فائل کر سکتے ہیں لیو ٹو کنٹیسٹ کو، اور آپ کی الاؤ بھی کر دی جا سکتی ہے، ادروائز یہ ڈسمس کر دی جائے گی۔ اس کے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر یہ گراؤنڈ لکھتے ہیں کہ ہم نے اس کو کرایہ ادا کیا لیکن کرایہ جو مالک مکان ہے اس نے کرایہ وصول نہیں کیا، اس کی بدنیتی تھی، تو کورٹ کا سوال ہو سکتا ہے کہ کیا عدالت میں کرایہ جمع کروانے کے لیے رجوع کیا؟ اگر ہم نے نہیں کیا تو یہ ہمارے خلاف بات جائے گی، ہم نے سمپل ہواؤں میں باتیں لکھ دی کہ ہم نے تو اس کو کہا جی لیکن اس نے وصول نہیں کیا، تو کوئی اس میں وزن نہیں ہوگا۔
اب یہاں پہ ہم یہ اگر لکھتے ہیں کہ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ سائل نے ماہ فروری 2017 میں سائل کو پانی کی فراہمی بند کر دی. اگر اس نے کوئی اب کیونکہ مالک مکان عموماً کرتے بھی ہیں کہ اگر کرایہ بر وقت نہیں ادا کرے یا ان کو کوئی اور بھی وجہ ہو, انہوں نے خالی کروانا ہو زبردستی, ان کو تنگ کریں گے, بجلی بند کر دیں گے, تو اگر آپ یہ لکھتے بھی ہیں تو تب بھی آپ کا کام بنتا ہے کہ عدالت سے رجوع کریں. اگر اس کی کوئی بھی اس کی زیادتی ہوئی ہے مالک مکان کی کردار سے, تو آپ عدالت سے رجوع کریں اور عدالت کو بتائیں کہ جی یہ زیادتی ہو رہی ہے, تو آپ اس کا نوٹس لیں. اور آپ تو اس وجہ سے یہ اگر آپ کوئی چیز لکھتے بھی ہیں کہ اس نے یہ کر دیا یا وہ کر دیا, تو آپ کا یہ ویلڈ گراؤنڈ نہیں کنسیڈر کیا جائے گا جب تک آپ کے پاس آن دی ریکارڈ کوئی چیز نہ ہو, ڈاکومنٹری پروف نہ ہو. مثال کے طور پر کوئی اپلیکیشن ہو جو اپنے عدالت میں فائل ہو یا عدالت کا کوئی آرڈر ہو, تو وہ آپ کو یہ فیور کر سکتا ہے, ادروائز نہیں. یہ ہواؤں میں باتیں نہیں چلیں گی. بجلی کا کنیکشن منقطع ہونے کی حد تک عرض ہے. اب یہاں پہ جیسے اس نے لکھا تھا مالک مکان نے کہ بجلی کا کنیکشن بھی منقطع کر دیا گیا. اب اس کے جواب میں کیا لکھیں گے؟ ایک بندہ ہے رینٹ ڈیفالٹر ہے, بل ڈیفالٹر ہے, تو وہ اس کے لیے سمجھ لیں کوئی جو ہے وہ اس کے لیے راستہ نہیں ہوگا کہ وہ اس کو ڈیفینڈ کر سکے اور اس کے خلاف ہی آرڈر جائے گا. تو بجلی کا کنیکشن منقطع ہو گیا تو آپ مثال کے طور پہ لکھتے ہیں جی میں اپنے کسی کام کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی چلا گیا تھا. تو اب آؤٹ آف سٹی چلا گیا تھا, لیکن چونکہ آپ کرایہ دار تھے, آپ کی ذمہ داری تھی, آپ نے ایگریمنٹ میں جو ہے ایڈمٹ کیا تھا کہ آپ نے جو ہے کرایہ بر وقت ادا کرنا ہے, آپ نے بل بر وقت ادا کرنا ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نہیں تھا آپ کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے کہ آپ جو ہے یہ بل ادا کرتے جائیں تاکہ آپ رینٹ ڈیفالٹر نہ بنے, آپ بل ڈیفالٹر نہ بنے. تو اس وجہ سے اگر آپ اس طرح کا کوئی ٹھوس درخواست بے دخلی بنی ہے آپ کے خلاف, آپ سمجھتے ہیں کہ ہاں واقعی بل بھی ادا نہیں ہوا, رینٹ بھی ادا نہیں کیا گیا, رسیدات بھی میرے پاس نہیں ہے مالک جس میں وہ مالک ایڈمٹ کر کے میں نے کرایہ وصول کیا, اور اگر وہ رسید نہیں ہے آپ نے واقعی ادا کرنا چاہا, تو آپ نے عدالت میں بھی رجوع نہیں کیا, تو پھر سمجھ لیں آپ کی جو ہے یہ لیو ٹو کنٹیسٹ جو ہے یہ فارغ ہو جائے گی, اور کوئی اس کا جو ہے آپ کو فروٹ نہیں ملے گا, اور آپ کو آرڈر ہو جائے گا کہ آپ مکان کا جو ہے جو قبضہ وہ حوالے کر دیں. تو اب یہ تو ہو گیا آپ نے. اب اسی طرح تمام پیراز آپ نے پڑھنے ہیں. 4th پیرا میں کیا لکھا ہے, 5th میں کیا لکھا ہے, تمام کے رپلائی دے کے اس کے حساب سے جو بھی اس کا رپلائی بنتا ہے. استدعا اگر تو کہ ویلڈ گراؤنڈ ہوں گے تو اب آپ یہ لکھیں گے اندری حالات استدعا ہے کہ سائل کی درخواست حضا, یعنی جو ہم درخواست دے رہے ہیں اس کو منظور کیا جائے, اور سائل کو درخواست بے دخلی یعنی جو ہمارے خلاف فائل کی گئی ہے ایوکشن کے لیے, مکان خالی کروانے کے لیے, اس کا دفاع کرنے کی اجازت دی جائے, نیز درخواست بے دخلی کو خارج فرمایا جائے. اب ہم نے تو یہ پریئر کر دی, اب عدالت کی مرضی, عدالت دیکھے گی کہ اس نے بل ادا واقع کیا نہیں کیا, اس نے عدالت کو اپروچ بھی کیا یا نہیں کیا مالک کی طرف سے جاتی ہونے کی صورت میں, یا جو بھی اس کے جو ریلیونٹ فیکٹس ہیں اس کو دیکھے گی اور اس کے مطابق فیصلہ کر دے.